السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے ملتان ولاگ۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک مسجد اور مزار کی زیارت نہیں بلکہ اس مقام سے جڑی ایسی اہم معلومات آپ کے سامنے لانے والی ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم اس آستانے کے موجودہ گدی نشین سے براہ راست ایسی باتیں سنیں گے جن میں اس مقام کی تاریخ، روحانی نسبت اور حضرت سائیں نذیر احمد سے منسوب اہم روایات شامل ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سرگودا کے آستانہ عالیہ توکلیہ کی طرف۔ ناظرین، اس وقت ہم آستانہ عالیہ توکلیہ کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس دروازے سے اندر آتے ہیں، سامنے سب سے پہلے جامع مسجد توکلیہ کا خوبصورت مینار اور مسجد کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ یہ منظر اس روحانی مقام کی ایک خوبصورت پہچان ہے۔ آج ہم آپ کو اس مقام کا صرف بیرونی منظر نہیں دکھائیں گے بلکہ مسجد، مزار شریف اور اس آستانے کے اندرونی حصے کی بھی زیارت کروائیں گے، اور سب سے خاص بات صاحب سے تفصیل سے جاننے کی کوشش جا رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت سائیں نذیر احمد توکلی کا مزار شریف موجود ہے۔ یہاں دور دور سے عقیدت مند حاضری کے لیے آتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم مزار شریف کے اندر موجود ہیں۔ آپ سامنے حضرت سائیں نذیر احمد توکلی کی قبر مبارک دیکھ سکتے ہیں۔ مزار پر موجود چادر، پھول اور ارد گرد کا پرسکون ماحول عقیدت مندوں کی محبت اور احترام کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم جا رہے ہیں صاحبزادہ آستانہ عالیہ توکلیہ الحاج حامد رضا توکلی مجددی چشتی قادری صاحب کے پاس، اس لیے ویڈیو کو کہیں چھوڑ کر مت جائیے گا۔ موجودہ گدی نشین صاحب خود آپ کے سامنے بیان کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور سنتے ہیں اس آستانے کی وہ باتیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ بھجن کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں؟ جی، اللہ کا کرم۔ خوش طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی تو آپ یہیں رہتے ہیں؟ جی، ہم یہیں رہتے ہیں۔ یہ جو صاحب مزار بزرگ جو ہیں، جی جی، خواجہ سائیں نذیر احمد توکلی نقشبندی مسجد، یہ ہمارے دادا جی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت ہم یہاں کے گدی نشین بھی ہیں، یہیں کے ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جی، ہمارے جو بزرگ ہیں جی یہ حضرت سائیں توکل شاہ مست امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرشد ہیں۔ ان کا مزار امبالہ شریف انڈیا میں ہے۔ جی آپ ان کے خلیفہ تھے۔ آپ کے سال کے بعد پھر یہاں آپ کی زندگی میں سارا جتنا سال بھی آپ مثال سے پہلے آپ نے عرس مبارک جو ہے وہ 3 ربیع الاول، یہ جیسے اب ربیع الاول شریف آ رہا ہے، جی اس جی، میں اپنے مرشدوں کا عرس کرواتے تھے۔ اب جو ہے بابا جی حضور 28 شوال کو آپ نے وصال فرمایا اس دنیا سے۔ اب ان کے جو ہم لوگ جو ہیں، ان کے مریدان، ان کے عقیدت مند جو ہیں، وہ 28 اور 29 شوال کو سالانہ عرس مبارک ہوتا ہے۔ اور آپ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سے آپ کو فیض ہے، اور ماشاء اللہ، الحمدللہ چاروں سلسلوں سے آپ کو فیض ہے۔ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس وقت موجودہ بہت بڑی ہستی ہیں یہ۔ ہاں جی، الحمدللہ جی آپ کی بہت ساری کرامتیں، بہت سارے لوگ آپ کے جی، حیات میں آتے تھے اور بڑا فیض لیا لوگوں نے۔ کوئی چھوٹی سی آپ جی، بیان کر سکتے ہماری ہیں؟ یہ جو مسجد توکلی مسجد و ساتھ بنی ہوئی ہے، جی جی، یہ سائیں جی حضور، اس سے پہلے یہاں مسجد نہیں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ ایک مرتبہ رات کو تہجد کے وقت مصلی پہ تشریف فرمایا، تہجد پڑھ کے آپ بیٹھ گئے ہیں، اچانک کھڑے ہوئے اور بھاگنا شروع کر دیا جیسے بھاگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گھر والے سب دیکھ کے تھوڑی دیر خاموش رہے، بھی آج کیا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے، پھر اٹھ کے واش روم میں گئے، واش روم سے آ کے وضو بنایا، وضو بنا کے آپ اپنی چائے صبح کی چھوٹا سا ایک برتن رکھا ہوا تھا اپنے جی آستانے میں حجرہ میں، خود بناتے تھے کولے، جی، گیسی کولے۔ سمجھ آ گئی۔ تو پھر پوچھا گھر والوں نے، بابا جی آج خیریت تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہم تہجد پڑھ کے یہاں بیٹھے ہیں تو 2 لوگ آئے ہیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے۔ ماشاء اللہ،
چلیں ہمارے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ہمیں یہاں سے پکڑا، ایک ادھر سے پکڑا، اور جتنی تیز وہ بھاگ رہے تھے اتنی تیز ہم بھی ان کے ساتھ گئے. آگے کی جگہ گئے ہیں، سرکار تشریف فرمائے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. ہم نے سلام عرض کیا ماشاء اللہ. تو سرکار نے ہمیں فرمایا کہ اچھا تو سائیں ہیں، یہاں مسجد تو بنوائی نہیں آپ نے، تو آپ بابا جی حضور خواجہ سائیں نذیر احمد توکلی سرکار نے فرمایا کہ حضور آپ کا حکم ہو گیا، انشاءاللہ مسجد ابھی ادھر بنا دیں گے. چلو ماشاء تو اللہ. پھر ابھی یہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ صبح آپ کے پاس فجر کی نماز سے پہلے مسجد کی اینٹیں پہنچ جائیں گی. ماشاء اللہ جی. ابھی یہ جب بات سنا رہے ہیں تو فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تھی اس وقت. ابھی یہ بات سنا کے ہٹے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہمارا اس طرف کا ایک دروازہ تھا، وہ پرانا کنڈی والا، وہ کٹ گیا. جی. ان سے پوچھا کون؟ آپ نے پیچھے سے آواز آئی کہ مسجد کی اینٹیں آئی ہیں، بتاؤ کدھر اتارنی ہیں. تو اس توکلی مسجد کی بنیاد میں جو اینٹیں لگی ہیں وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے حکم سے اینٹیں یہاں بھیجی گئی. تو یہ مسجد ماشاء اللہ، اس سے بڑی کرامات اور کیا ہو سکتی یہ ہیں. اللہ کے اتنے نیک بندے تھے. آپ جی. نے ساری عمر جو ہے اپنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے ہٹ کے ادھر گزار دی. ماشاء اور اللہ. اس وقت تو یہ جنگل ہی ہوتا تھا. جی جی آپ کا آسانہ یہاں بالکل، تھا. یہاں تو آپ نے جنگل ہی ہے اور سارا. ساری عمر اپنے مرشدوں کا عرس کروایا، لوگوں کی خدمت کی ہے. اللہ والے بڑے ہی با نظر بزرگ تھے. ان کے پاس کوئی آ جائے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس کے دل کی بات اس کے منہ پہ کر دی. جی ماشاء اتنے اللہ. باکمال شخصیت تھے. اور آپ کی اکثر ملاقات آپ کے بزرگوں سے ہوتی رہتی جی. تھی. اور شکل بھی جو ہے وہ مشابہت تھی اپنے سائیوں سے، اپنے مرشدوں کے ساتھ بڑی شکل مشابہت. ماشاء اللہ. اللہ والے ہیں. آج بھی ان کے در پہ لوگ آتے ہیں، بے شک. جھولیاں بھر کے اپنا فیض لے جاتے ہیں. بے شک. آپ کا عرس مبارک 28 شوال، 28 اور 29 شوال ہر ماہ ہر سال ٹھیک ہے. عرس مبارک ہوتا ہے. اس میں لوگ اندرون ملک بیرون ملک سے تشریف لاتے ہیں. جو بھی ان کی عقیدتیں نیک مرادیں ہوتی ہیں وہ جھولیاں جی بھر کے لے جاتے ہیں. ماشاء اللہ. آپ نے بہت اچھی. جی آپ کا دوستو، یہ جو یہاں کے گدی نشین ہیں، آپ نے اس کی بہت اچھی باتیں سنی، اور ایسی تاریخی معلومات کم ہی ملتی ہیں جو انہوں نے ہمیں دی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. تو دوستو آپ باہر چلتے ہیں، میں وہ مسجد دکھاتا ہوں جس کے بارے میں بھائی نے بتایا ہے، وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں بھائی ابھی بتا رہے تھے، تو ہم آپ کو وہ بھی اندر سے بھی دکھا دیتے ہیں، اس کا منظر بھی دکھا دیتے ہیں. یہ واش روم ہے سامنے، اور یہ مسجد ہے وہ. ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے یہ. آپ نے خود سن لیا ہے کہ بھائی نے بتایا کہ اس کی اینٹیں صبح اٹھتے ہی اینٹیں پہنچ گئیں. دوستو آپ کو یہ مسجد اندر سے بھی ہم دکھا رہے ہیں، یہ خود دیکھیں. ماشاءاللہ اللہ کے جتنے بھی گھر ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ خود دیکھ لیں. دوستو آپ باہر چلتے ہیں. دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے. اسی کے ساتھ آپ کا میزبان اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.